بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت اقتستانوی نور اللہ مرقدہ کے کچھ خاص اہم اصولی باتیں ہیں تربیت اولاد سے متعلق، تو آج بغیر کسی خاص لمبی چوڑی تشریح کے اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہتے ہوئے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ صاحب اولاد میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اکابر اولیاء امت اور اپنے زمانے کے جو مجدد حضرات ہوتے ہیں، بالخصوص حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، عامتاً میں نے یہ دیکھا ہے میرے عزیزوں کہ قرآن و سنت میں آئی ہوئی باتوں کو خلاصہ نکال کر اپنے لفظوں میں پیش کرتے ہیں۔ بالکل اگر ان باتوں کی جڑ اور گہرائی میں جاؤ تو ساری احادیث، جیسے خواتین شوہر و بیوی کے جو معاملات ہیں اور شادی وغیرہ کے جتنا جو کچھ احادیث میں آیا، اس کا نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب پیارو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو اگر چاہتے ہو کہ یہ ہماری اولاد کچھ بنے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے آپ حضرات کی جو اس وقت کی عام مدن سوچ ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کچھ بھی کہہ لیں، ہمارے حضرت، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے بڑے، ہمارے یہ وہ فلاں فلاں اور حضرت جی اور فلاں جو بھی کہہ لیں، لیکن اپنی اولاد کو دنیا کا علم ضرور دلانا اور مالدار ضرور بنانا، چاہے کچھ بھی کہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے مولویوں کی کیا حالت ہے آج اور کس قدر وہ بیچارے ذلیل اور پریشان رہتے ہیں ظاہر میں دیکھنے میں۔ یہ تمہاری باتیں سب کا میں جواب دوں گا، میں بھی اسی خیال کا آدمی ہوں کہ دینداری بھی ہو اور خامخواہ کے لیے فقر و فاقے کی تنگیاں نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی صحیح انداز سے زندگی گزارے۔ لیکن پیش کروں گا درجہ بدرجہ تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ تو 2 منٹ تو ہو گئی، چلو آج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پیش کر دوں، تھوڑی سی کہیں کہیں کچھ شرح کر لوں گا، زیادہ تر حضرت کی باتیں ہوں گی۔ 40 اصول حضرت نے ترتیب دیے ہیں، 40 باتیں فرمائی ہے، غور سے سنو۔ فرمایا جاننا چاہیے کہ یہ امر بہت ہی خیال رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ بچپن میں جو عادت بھلی یا بری پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں جاتی، اس لیے بچپن سے جوان ہونے تک ان باتوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نیک بخت دیندار عورت کا دودھ پلائیں، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ آج کل رواج نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں تو ایک باقاعدہ رواج تھا رضاعت دودھ پلانے کا۔ نمبر 2، عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں سپاہی سے ڈراتی ہیں، کہیں اور ڈراؤنی چیزوں سے، سو یہ بری بات ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ خواتین سن لے غور سے۔ نمبر 3، اس کے دودھ پلانے کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر رکھو کہ وہ تندرست رہے۔ نمبر 4، اس کو صاف ستھرا رکھو کہ اس سے تندرستی رہتی ہے۔ نمبر 5، اس کا بہت بناؤ سنگار مت کرو۔ نمبر 6، اگر لڑکا ہو اس کے سر پر بال مت بڑھاؤ۔ نمبر 7، اگر لڑکی ہے اس کو جب تک پردے میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے تو زیور مت پہناؤ، اس سے ایک تو ان کی جان کا خطرہ ہے، دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہونا اچھا نہیں۔ نمبر 8، بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا، کپڑا، پیسہ اور ایسی چیزیں دلوایا کرو، اسی طرح کھانے پینے کی چیز ان کے بھائی بہنوں کو یا اور بچوں کو تقسیم کرایا کرو تاکہ ان کو سخاوت کی عادت ہو۔ مگر بھائیو، یہ مگر ذرا اچھے سے سن لینا، اس میں ہمارے ہاں بہت غفلت ہے، مسائل کا پتہ ہی نہیں نا لوگوں کو، دین تو نہ پڑھا نہ سیکھا، نہ علماء کے پاس گئے، نہ کہیں جاتے، دین کو تو سائیڈ میں رکھتے ہیں ہم، بائی دا وے کچھ چلتے پھرتے سیکھ لیں گے، جان لیں گے۔ تو خیر سنیے، مگر یہ یاد رکھو کہ تم اپنی چیزیں ان کے ہاتھ سے دلوایا کرو، خود جو چیز شرع سے انہی کی ہو اس کا دلوانا کسی کو درست نہیں۔ میں شرح کروں تھوڑی سی، یہ جو گھروں میں ہدایہ تحائف بہت سے لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، مرد عورت آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں، یہ 500 روپے اس کے، یہ چیز اس کی ہے، اس کی ہے، اس کی، سب کو بچوں کو جو نابالغ بچے ان کو جو دے کے جا رہے، تو جب تک وہ نابالغ ہیں آپ کو اس میں کوئی تصرف کا حق نہیں ہے۔ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔
ہم تو بچوں کے کپڑے صدقہ کرتے رہتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ مسائل پوچھو، اگر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پوچھو تو ان سے جو چیزیں دلوا۔ ابھی میری ایک بچی کہیں کچھ پیسہ دے رہی تھی اور وہ چھوٹی ہے، تو جب سارے جمع ہوئے اپنے اس میں سے نکالنے کے لیے جہاں وہ جمع رکھتے ہیں 150 تو کہا یہ تو نہیں یہ دے نہیں سکتی ہے، کیا کرے؟ میں نے کہا تو بالکل دے سکتی ہے، آ جا میرے پاس آ۔ میں نے اس کو 200 رین دے کے کہا یہ 200 رین پکڑ دے دے، یہ ہے طریقہ دلوانے کا۔ ہاں ان کا پیسہ نہیں دیا جائے گا اس طرح۔ کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کوئی بات پیش آ گئی، بچیوں میں جوش ہے، دلواؤ ان کو، شوق دلواؤ، بچوں کے اندر رغبت ہو کہ بھائیوں پر حالات آئے ہیں اور وہاں ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، دلواؤ، سب بیٹھو، دو۔ جو بالغ لڑکے ہیں ترغیب دو ان کو، ان کے اپنی جو رقم ہے اس میں سے کچھ دو، اور جو نابالغ ہیں لو تم لے لو 200، تم لے لو 500، تم لے لو 100، دو یہ تم دو، اس طرح سے۔ بہرحال تو جو چیز شرع سے انہی کی ہو اس کا دلوانا کسی کو درست نہیں۔ نمبر 9، زیادہ کھانے والوں کی برائی اس کے سامنے کیا کرو، مگر کسی کا نام لے کر نہیں۔ ہاں کبھی نام لے کے خاندان میں بدنام کرو اور پھر وہ مرد ہو یا عورت وہ اس کی نگاہوں میں وہ حقیر بن جائے، نہیں، بلکہ اس طرح کہ جو کوئی بہت کھاتا ہے لوگ اس کو حبشی سمجھتے ہیں، اس کو بیل جانتے ہیں، مطلب حیوان۔ زیادہ تو جانور کھایا کرتے ہیں، انسان تو تھوڑا کھاتے ہیں۔ میں شرح کر رہا ہوں ہلکی ہلکی۔ بہت قیمتی باتیں ہیں، بہت قیمتی باتیں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ احادیث شریفہ کا نچوڑ ہوتا ہے سب باتیں۔ نمبر 10، اگر لڑکا ہو سفید کپڑے کی رغبت اس کے دل میں پیدا کرو اور رنگین اور تکلف کے لباس سے اس کو نفرت دلاؤ کہ ایسے کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں، تم ماشاءاللہ مرد ہو، ہمیشہ اس کے سامنے ایسی باتیں کیا کرو۔ نمبر 11، اگر لڑکی ہو جب بھی زیادہ مانگ چوٹی بہت تکلف کے کپڑوں کی اس کو عادت مت ڈالو۔ نمبر 12، اس کی سب ضدیں پوری مت کرو کہ اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 13، چلا کر بولنے سے روکو، خاص کر اگر لڑکی ہو تو چلانے پر خوب ڈانٹو ورنہ بڑی ہو کر وہی عادت ہو جاوے گی۔ نمبر 14، جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کھانے کپڑے کے عادی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کھیلنے سے ان کو بچاؤ۔ پھر سے اس کو سنیے۔ نمبر 14، جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے اس کو بھاگتے ہیں یا تکلف کے کھانے کپڑے کے عادی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کھیلنے سے ان کو بچاؤ۔ میرے عزیزو، شرح تھوڑی سی۔ خاندانوں میں چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد، بہنیں، بھائیاں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں ٹی وی ہے اور گندی چیزیں ہیں اور فلمیں ہیں اور بڑے بڑے اسمارٹ فون ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور پینٹ شرٹ ہے اور بے پردگی ہے اور فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تمہیں اللہ نے کسی اللہ والے سے جوڑا ہے، دیندار تقوی والے، متبع سنت و شریعت عالم سے۔ اب تم اپنے بچوں کو نہیں چاہتے ہو، نہیں چاہتی ہو تو کیوں جانے دیتے ہو وہاں؟ اب یہاں سوال جواب ہے، حضرت رشتہ کیسے رکھیں، یہ وہ فلاں، لوگ برا مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اس کا جواب الگ سے دوں گا، آج حضرت کی باتیں سنتے جاؤ۔ بہرحال نمبر 15، ان باتوں سے اس کو نفرت دلاتی رہو، ان باتوں سے اس کو نفرت دلاؤ۔ کن باتوں سے؟ غصہ، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا یا حرص کرنا، چوری، چغلی کھانا، اپنی بات کی پچ کرنا سمجھتے ہو؟ یعنی اڑنا، خامخواہ غلط بھی کہہ دی جب بھی اڑا ہوا ہے، اپنی بات کی پچ کرنا، خواہ مخواہ اس کو بنانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بے بات ہنسنا یا زیادہ ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کا نہ سوچنا، اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جاوے فوراً اس کو روکو، اس پر تنبیہ کرو، پھر سے یہ بات بھی دوبارہ لوٹانے کی ہے۔ نمبر 15، ان باتوں سے ان کو نفرت دلاؤ۔ کون سی؟ غصہ، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا یا حرص کرنا، چوری چغلی کھانا، اپنی بات کی پچ کرنا، خامخواہ اس کو بنانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بے بات ہنسنا یا زیادہ ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کا نہ سوچنا، اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جاوے فوراً اس کو روکو، اس پر تنبیہ کرو۔ نمبر 16، اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے مناسب سزا دو تاکہ پھر ایسا نہ کرے۔ ایسی باتوں میں پیار دلار ہمیشہ کو بچے کو کھو دیتا ہے۔
سمجھ لو بھائیو بہنوں، سمجھ لو۔ نمبر 16، اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے، مناسب سزا دو تاکہ پھر ایسا نہ کرے۔ ایسی باتوں میں پیار دلار ہمیشہ کو بچے کو کھو دیتا ہے۔ نمبر 17، بہت سویرے مت سونے دو۔ نمبر 18، سویرے جاگنے کی عادت ڈالو۔ نمبر 19، جب 7 برس کی عمر ہو جاوے نماز کی عادت ڈالو۔ نمبر 20، جب مکتب میں جانے کے قابل ہو جاوے اول قرآن مجید پڑھاؤ۔ قرآن مجید اول پڑھاؤ تو نرسری میں بھیجیں گے، نرسری میں وہاں وہ معلمات بھی غیر مسلم ہیں، اور معلمات سے پہلے جن کے پاس ٹھہرا رکھا ہے، شوہر بیوی جاب پہ گئے جہاں ٹھہرا رکھا، وہ بیچاری غیر مسلم خاتون ہے، اور اگر مسلمان بھی ہے تو وہ ٹی وی کھول کے سب کو بٹھائی ہے، بچوں کو اپنا وہ اس میں لگے ہیں، اور ادھر ادھر کی کچھ تصویریں مورتیں ادھر ادھر کی جانداروں کی رکھ دی ہے، وہ اس میں کھیلنے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے کام میں یہ بچے کا ادائے شکر ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، چلو آگے بڑھو حضرت کی باتیں۔ نمبر 21، جہاں تک ہو سکے دیندار استاد سے پڑھواؤ، دیندار، ہاں۔ نمبر 22، مکتب میں جانے میں کبھی بھی رعایت مت کرو۔ آج کل اسکول کی تعلیم میں رعایت نہیں ہے، ڈنڈا پلے گا، اور ابا آ کے صبح ہی پوچھے شام کو پوچھیں گے کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اور کیسے نمبر آئے فلاں آئے، اور کیوں تمہارے سبجیکٹ میں اس میں کم رہے، اور اس میں کیوں فیل ہوئے، اور اس میں یہ کیوں یہ ہوا۔ ہر مدرسے کا نو پرابلم، کوئی بات نہیں، مولوی صاحب کو کہتے رہو آج نہ آئے وہ گھر پٹیشن پڑھانے، ابھی اس کے امتحان چل رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے چھوڑ دے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جناب اگر میں 1 مہینہ چھوڑوں گا، جتنا میں نے پڑھایا 3 مہینے میں سارا خاک ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ ارے جو بھی ہو جائے مولوی صاحب، لیکن اس کے مارکس کم نہ ہونے چاہیے، ورنہ میٹرک پڑھا کے ڈاکٹر بنانا اور فلاں کرنا ہے، مسئلہ ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دین کی قدر ہے۔ بہرحال سنو، حضرت کی بات سنو، سویرے اچھا ہاں، مکتب میں جانے میں کبھی رعایت مت کرو۔ نمبر 23، کسی وقت ان کو نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو۔ نمبر 24، ان کو ایسی کتابیں مت دیکھنے دو جن میں عاشقی معشوقی کی باتیں یا شرع کے خلاف مضمون یا اور بیہودہ قصے یا غزلیں وغیرہ ہوں۔ بھائیو بہنوں، تو آج یہ جو موبائل فون ہے یہ کیسے دیکھنے دیا جا سکتا ہے بتاؤ، جس میں ساری عاشقی معشوقی اور سارا ننگاپن اور بےہودگی اور بے حیائی اور ساری غلاظت و گندگی اور ایمان کو کھینچنے والے باتیں بھری ہے، اور ویسے قصے اور ویسے عقیدے اور ویسے نظریات اور ویسی تصویریں اور ویسے نقشے سارے بھرے ہوئے ہیں، بتاؤ۔ نمبر 25، ایسی کتابیں پڑھواؤ جن میں دین کی باتیں اور دنیا کی ضروری کارروائی آ جائے۔ نمبر 26، مکتب سے آ جانے کے بعد کسی قدر دل بہلانے کے لیے اس کو کھیلنے کی اجازت دو تاکہ اس کی طبیعت کند نہ ہو جائے، لیکن کھیل ایسا ہو، سنو غور سے، لیکن کھیل ایسا ہو جس میں کوئی گناہ نہ ہو، چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ جو آج کل گیم کھیل رہے ہیں بچے، تباہ ہو جائیں گے مسلمانوں، اگر ان گیموں میں بیٹھاؤ گے ان کو، تباہ ہو جائیں گے، کھوکھلے ہو جائیں گے ان کے دماغ، ان فرضی خلاف شریعت خلاف دین چیزوں سے اور فرضی افسانوں سے جو اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ آئے تھے تو انہوں نے 2-3 سال پہلے سنایا کہ پپ جی کوئی گیم ہے، پپ جی، وہ کوئی بچہ دیکھ رہا تھا، بیٹھا ہوا دیکھتا رہا گھنٹوں، پتہ نہیں رات دن کتنا دیکھتا رہا، اور جب اس سے اٹھا وہ تو بندوق لی اور ساروں کو مار ڈالا، جتنے گھر میں تھے، اور پھر اپنے کو مار لیا، ساروں کو مار ڈالا۔ اور مار ڈالنے کے بعد شاید جب اس سے پوچھا گیا کیوں کیا تو نے، کہ مجھے کیا پتا کہ یہ مر جائیں گے، حقیقت میں یہ اٹھیں گے نہیں، میں جو آپ سے نقل کر رہا ہوں قصہ اللہ والے نے سنایا، لیکن میں نہیں جانتا پب جی سب جی کیا چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ اس طرح کے گیم چلتے ہیں، کتنے ہی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر۔ بھائیو میرے بزرگوں، بچا لو اپنی نسل و اولادوں کو، بچانا ہے بچا لو، ہاں، ورنہ یہ تو ظاہری گناہ ہے، لیکن اگر دل سے ایمان کھرد کے صاف ہو گئے، جیسا کہ آج ہو چکا بہت ساروں کے، انہی چیزوں کو دیکھ کر ایسی خراب چیزیں ہیں کہ ان کی بنیادیں جو ہمارے ایکسپرٹ علماء یہاں ہیں اس فیلڈ کے، ان لائنوں میں جو بیانات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ نے اس طرح رکھی ہے کہ ابتدائی طور پر تو وہ ایک گیم اور کھیل ہوتا ہے، لیکن شدہ اندر میں مذہب سے دوری،
مذہب سے بیزاری، دین اور دینداری سے بالکل نفرت اور توحش، اور اس کو ایک بنیاد پرست چیز سمجھنا، اور مطلب بیکار کی چیز اور پرانے زمانے کے خیالات، فرسودہ خیالات، گھسے پٹے نظریات سمجھنا، یہ پیدا ہو جاتا ہے بچوں کے دلوں میں۔ اب جب وہ ظہور پذیر ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد ظاہر ہونی شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ عاقل بالغ ہو کے کنٹرول سنبھال چکے سب چیزوں کا، کیا کرو گے آپ ان کو؟ ہم کہتے ہیں نکال دو ان کو، گھر سے نکالو گے تو جائیں گے وہ تو نکل کے، ان کو تو نہیں تمہاری ضرورت۔ اور انشاءاللہ باقی کل کو سناؤں گا۔ یہ حضرت تھانوی قدس سرہ کے جو مضامین بچوں کے تعلق سے 40 باتوں پر مشتمل یہ میں سنا رہا ہوں، تو آج یہ یہاں نمبر 27 26 تک میں نے سنایا، کل انشاءاللہ باقی سناؤں گا بھائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے میرے پیارو، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد ازواج ذریات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ سب چیزیں آئیں گی اس میں، دعائیں کس طرح مانگنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور مزید انشاءاللہ یہ سب مثبت پہلو اب چل رہے ہیں۔ 5-7 قسطوں کے بعد یہ مضامین مکمل ہو جائیں گے، غور سے سن لینا اور عمل کر لینا، دنیا اور آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔